الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد ہی احسان و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر ہم سبوں کو انسان بنا کر پیدا کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے نبیوں کے سلسلے کو قائم کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر زندگی گزارنے کے اصول اور طریقے کو کہ ہم اور آپ اس دنیا کے اندر کس اصول اور کس طریقے سے زندگی گزاریں گے، وہ طریقہ کیا ہونی چاہیے کہ جس طریقے کے مطابق ہم اور آپ زندگی گزاریں گے تو ہمیں اگلی زندگی کے اندر کامیابی ملے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے قرآن کریم جیسی مقدس کتاب کو نازل کیا کہ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر موڑ پر امت کی رہنمائی کی ہے۔ یہ معزز کتاب کو نازل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں زندگی گزارنے کا اصول اور طریقہ اتار دیا۔ اسی معزز کتاب کی ایک آیت تلاوت کی گئی ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں کہ تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور آپس کے اندر تفرقہ بازی نہ کرو۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، تو یہ مختصر سی آیت ہے، دیکھنے کے اعتبار سے دو جملے ہیں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، کہ تمام لوگ اللہ رب العزت کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیا جائے، صرف اتنا سا حکم ہے۔ لیکن میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ آیت بہت ہی جامع ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں سے خطاب کر رہے ہیں کہ جو آپس کے اندر تفرقہ بازی کر رہے ہیں۔ ایک بات یاد رکھنے کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کے اندر جو ہمیں اور آپ کو پیدا کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کے اندر ہمیں اور آپ کو جو پیدا کیا ہے وہ اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس دنیا کے اندر ہمیں اس لیے پیدا نہیں کیا کہ ہم آپس کے اندر ایک دوسرے سے جھگڑا اور لڑائی کرتے رہیں، تفرقہ بازی کرتے رہیں۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو اتنی بڑی دنیا بنائی ہے، کہ ہماری اور آپ کی نظریں اس رنگینی دنیا کی منتہا تک، انتہا تک نہیں پہنچ سکتی ہے، تو اس منتہائے نظر تک جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ رنگین دنیا بنائی ہے، تاکہ ہم اس رنگینی دنیا کے اندر زندگی بسر کر کے، سانسیں لے کر کے اللہ رب العزت کی عبادت کرے، اس کے فرما برداری کے مطابق ہماری زندگی گزرے۔ لیکن آج ہم اور آپ قبیلے اور خاندان کے اندر، ٹولے اور محلے کے اندر، نام و نسب کے اعتبار سے ہم اور آپ ایک دوسرے پر فخر محسوس کرتے ہیں اور اپنے آپ کو بہت بڑے سمجھتے ہیں۔ ہم اور اگر شیخ برادری سے تعلق رکھتے ہیں تو دوسرے برادری والے کو حقیر سمجھتے ہیں، اسے رسوائی کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر دوسری جگہ ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس، لوگوں سے خطاب کر کر کے کہ اے لوگو، انا خلقناکم من ذکر و انثی، کہ ہم نے تم کو جو پیدا کیا ہے ایک مرد اور ایک عورت سے۔ انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اور ہم نے جو تمہیں ایک بانٹا ہے قبیلے کے اندر، وہ اس لیے نہیں کہ تم آپس کے اندر جھگڑے اور لڑائی کرتے رہو، فساد برپا کرتے رہو، ایک دوسرے کو رسوائی کی نگاہ سے دیکھتے رہو، بلکہ ہم نے اس لیے تمہیں اس قبیلے کے اندر اور ذات کے قبیلے اور خاندان کے اندر تمہیں اس لیے بانٹا ہے کہ تاکہ ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، چاہے وہ اسلام کا ماننے والا کیوں نہ ہو، اگر اس کی نسبت اگر جڑتی ہے وہ تو حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام سے جا کر کے جڑتی ہے، اگر وہ عیسائی ہے تو اس کی بھی نسبت اگر ملتی ہے تو وہ حضرت آدم علیہ السلام سے جا کر کے ملتی ہے، اگر کوئی یہودی ہے تو اس کی بھی نسبت اگر جا کر کے ملتی ہے تو وہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کی ذات سے ملتی ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ماننے والا کیوں نہ ہو، کسی بھی مذہب کا ماننے والا کیوں نہ ہو، کسی بھی مذہب پر وہ ایمان کیوں نہ رکھتا ہو، اگر اس کی نسبت کو اگر جوڑا جائے، اس کے تعلقات کو ڈھونڈا جائے، تو سارے انسانوں کی اس دنیا کے اندر بسنے والے ہر انسان کی نسبت اگر جا کر کے ملتی ہے تو وہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کی ذات اقدس سے جا کر کے ملتی ہے۔ یعنی ہم اور آپ اس دنیا کے اندر جتنے بھی انسان ہیں، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، نصرانی ہو، یا اپنے آپ کو اس دور کے اندر ہندو کہلانے والے یا مسلمان کہلانے والے، ہر ایک کی نسبت اگر جا کر کے ملتی ہے تو وہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام سے جا کر کے ملتی ہے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو ایک ماں باپ سے پیدا کیا، تو پھر ہم اور آپ آپس کے اندر یہ جھگڑے، یہ فساد، یہ لڑائیاں اور یہ تفرقہ بازی ہم اور آپ آپس کے اندر کیوں کرتے ہیں؟ جب ہم اپنے قریبی رشتہ دار سے
یعنی ہمارے اپنے باپ کی اولاد ہوتی ہے تو ہم اس کے ساتھ اگر کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے تو اس کی پریشانی کے اندر، اس کے کسی بھی کام کے اندر ہم اور آپ ہاتھ بٹاتے ہیں۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، انسان انسانیت ہونے کے اعتبار سے چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ماننے والا کیوں نہ ہو، انسانیت کی نسبت اگر ملتی ہے وہ جا کر کے جب حضرت آدم علیہ السلام سے جا کر کے ملتی ہے، تو انسان کو انسانیت کے اعتبار سے جب ہم اور آپ کا تعلق اور رشتہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کی ذات اقدس سے جا کر کے ملتی ہے، تو اگر کسی بھی انسان کو کوئی تکلیف پہنچے، کسی بھی انسان کو کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے، تو اس پریشانی کے اندر، اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے ہمیں بھی اس میں کچھ نہ کچھ حصہ لینی چاہیے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو دنیا قائم کی ہے، اس دنیا کے نظام کو جو قائم کیا ہے، اگر ہم اس دنیا کے نظام کے اندر غور و فکر کریں اور اپنی عقل کو دورائے تو ہمیں یہ بات واضح ہو جائے گی اور ہم اور آپ خود سمجھ لیں گے کہ اس دنیا کے اندر ہر انسان ایک جسم کے مانند ہے، ہر انسان کو متحد رہنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو دنیا قائم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر اپنی بے شمار مخلوق کو پیدا کیا۔ اللہ رب العزت کی مخلوق اس دنیا کے اندر اتنی ہے کہ ہم اور آپ اس کا شمار کرنا چاہے، اس کی گنتی کرنا چاہے تو ہم اور آپ اس کو گن نہیں سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر انسان کو بھی پیدا کیا، جانوروں کو بھی پیدا کیا، چرند اور پرند کو بھی پیدا کیا، درختوں کی شکل میں بہت سارے بے شمار درخت کو پیدا کیا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ جو دنیا کا نظام چل رہا ہے، اس دنیا کے نظام کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بے شمار مخلوق کو پیدا کیا، کوئی ایک مخلوق یہ تصور کر لے کہ ہم اپنی آپ زندگی گزاریں گے، انسان صرف یہ تصور کر لے کہ ہم صرف انسان ہونے کے اعتبار سے صرف انسانیت کی زندگی گزاریں گے، کیا انسان اس دنیا کے اندر اپنی سانسیں لے سکتا ہے؟ کیا اس دنیا کے اندر وہ زندگی بسر کر سکتا ہے؟ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہرگز نہیں کر سکتا، اس لیے کہ انسان کی ضرورت بھی جو ہے وہ دوسری مخلوق کے ساتھ وابستہ ہے، جڑا ہوا ہے۔ انسان کی زندگی جانور کے ساتھ بھی جڑی ہوئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے جانور کو ہمارے اور آپ کی غذا بنا دیا ہے، اور بہت سارے جانور کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر زہریلی ہوا پینے کے لیے پیدا کیا، اور بھی سواری کے کام آتا ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، انسان یہ تصور کر رہے، انسان یہ سوچے کہ ہم دوسری مخلوق اللہ رب العزت کی جو ہے اس سے ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، انسان کی زندگی اس دنیا کے اندر نہیں گزر سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورج اور چاند کے نظام کو قائم کیا، آسمان اور زمین کے نظام کو قائم کیا۔ زمین یہ تصور کرے کہ ہمیں آسمان کی ضرورت نہیں ہے، تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، پھر آسمان کا کوئی وجود ہی نہیں، آسمان کی پیدائش کا کوئی مطلب ہی نہیں ہوتا ہے۔ اور اگر زمین یہ تصور کرے کہ ہمیں آسمان کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اگر آسمان نہ ہوگا تو زمین کا نظام قائم چل جائے گا، تو ایسا بھی نہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اسی طریقے سے اگر چاند یہ تصور کرے کہ اگر سورج نہ نکلے تو ہمیں اس سے کیا لینا دینا ہے، میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اگر یہ چاند تصور کرتا ہے کہ سورج کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہمارے بعد سورج کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر دن ہی دن ہوگا، رات کا کوئی تصور ہی نہیں ہو۔ اور اگر سورج یہ تصور کرتا ہے کہ اگر
ہمیں چاند کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو پھر میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ دنیا کے اندر دن ہی دن ہوگا اور رات نہیں آئے گی۔ اور اگر چاند اگر یہ سمجھتا ہے کہ ہمیں سورج کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو پھر رات ہی رات رہے گا۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کی زندگی کے جو نظام کو قائم کیا ہے، اس دنیاوی نظام سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ہر انسان کو، ہر مخلوق کو ایک دوسرے مخلوق سے ضرورت پیش ہے۔ انسانی زندگی کے اندر دیکھ لیا جائے، اگر امیر یہ سوچ لے کہ ہمیں غریب کی کوئی ضرورت نہیں، یا غریب یہ تصور کر لے کہ ہمیں امیر سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، تو کیا انسانی زندگی کا نظام چل جائے گا؟ نہیں میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اگر امیر ہے کوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے امیر بنایا ہے، تو غریب کی بھی ضرورت ہے۔ آپ کے رہنے کے لیے اگر آپ کو مکان بنانے کی ضرورت ہے یا کسی اور چیز کی ضرورت ہے، کوئی کھیتی باڑی اگر آپ کو کروانا ہے، تو اس کے لیے آپ کو مزدور کی ضرورت پڑتی ہے، غریب لوگوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ کیا امیر اپنے آپ کو گھر بنا لیں گے؟ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اسی طریقے سے اگر غریب آدمی یہ سوچے کہ ہمیں امیر کی ضرورت نہیں ہے، تو اس کے کھانے اور پینے اور اس کے لباس کی ضرورت کہاں سے پوری ہوگی؟ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کے اندر ہر انسان کو ایک دوسرے کی ضرورتیں پیش آتی ہے۔ اسی لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اس دنیا کے اندر اللہ رب العزت کی رسی کو مضبوطی سے پکڑا جائے، یعنی آپس کے اندر اتحاد کو پیدا کیا جائے۔ آج ہر طبقے کا انسان اتحاد کی دعوت دیتا ہے، یہاں تک کہ سیاسی پارٹیاں بھی آپس کے اندر اتحاد کی دعوت دے کر کے ووٹ حاصل کرتے ہیں۔ ووٹ حاصل کرتے ہیں سیاسی پارٹیاں بھی اتحاد کی دعوت دے کر، تو وہ لوگ ووٹ کے نام پر تو متحد ہو جاتے ہیں، لیکن آج کا مسلمان، اسلام کے چاہنے والے، اسلام کا نام لینے والے کو اگر اتحاد کی دعوت دی جاتی ہے کہ ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جائے، وہ اللہ کے فرما برداری کے مطابق زندگی گزارا جائے، تو آج اسلام کا ماننے والا، جس نے میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہم اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارے صحابہ کرام نے، خصوصاً انصار مدینہ نے جو اتحاد کا پیغام دیا ہے، جب مکۃ المکرمہ سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کر مدینہ تشریف لے گئے، تو انصار مدینہ نے جو اتحاد کی دعوت دی ہے، اتحاد کا جو پیغام دیا ہے، اسی سے آج تک کے انسان اس سے سبق حاصل کرتے ہیں۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آج ہم اور آپ ہیں کہ اس صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھ کر، اس انصار مدینہ کی اتحاد کو دیکھ کر ہمیں اس سے سبق حاصل کرنے کی ضرورت ہے، لیکن آج ہم اور آپ قبیلے کے اندر، خاندان کے اندر بڑھ چکے ہیں۔ آج یہی وجہ ہے کہ آج مسلمان جو پریشان ہیں، مسلمانوں کے اوپر جو طرح طرح کے مظالم آ رہے ہیں، انہیں پریشان جو کیا جا رہا ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ آج مسلمان مسلک کے نام پر، خاندان کے نام پر، قبیلے کے نام پر ایک دوسرے سے لوگ تفرقہ بازی کرتے ہیں، دشمنی کرتے ہیں، بٹے ہوئے ہیں کہ ہم سنی ہیں۔ آج مسجدیں بھی مسلک کے نام پر آباد ہو رہی ہیں، آج مسجدیں بھی بنتی ہیں تو مسلک کے نام پر بن رہے ہیں، مدرسے بھی بن رہے ہیں تو وہ مسلک کے نام پر بن رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ غیر قوم اس کا غلط فائدہ اٹھاتے ہوئے آج مسلمانوں کے اوپر ظلم کر رہی ہے۔ تو اگر ہم اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ حضرات صحابہ کرام کی جیسی زندگی، کہ اتحاد والی زندگی، اگر ہم اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جس طریقے سے صحابہ کرام نے اپنی قربانی دے کر اللہ رب العزت کو راضی اور خوش کر لیا، کہ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے اندر ہی اسے اپنی رضا کا، اپنی خوشنودی کا پروانہ بھیج دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا خطاب ملا، اگر ہم اور آپ بھی چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم سے راضی اور خوش ہو جائے، تو ہمیں اور آپ کو ایک پلیٹ فارم پر، اور وہ پلیٹ فارم اللہ رب العزت کی رسی ہے،
کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سبوں کو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ مضبوط رسی ہے۔ اللہ رب تبارک و تعالی نے ہمیں جب ایمان کی دولت سے نوازا تو ہمیں اور آپ کو مسلک کے نام پر نہیں، میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آج ہم اور آپ یہ تصور کریں، یہ خیال کریں، غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ آج ہم اور آپ بریلویت کے نام پر، دیوبندیت کے نام پر، شیعہ کے نام پر، سنی ہونے کے نام پر ہم اور آپ بٹ گئے۔ کیا میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی، اللہ کے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین لے کر اس دنیا کے اندر آئے، اسے آج بریلوی بھی مان رہا ہے، دیوبندی بھی اپنا نبی تصور کر رہا ہے۔ کیا اس نبی کی نماز بریلی کی نماز کی الگ ہے؟ کیا دیوبندی کی نماز اور بریلوی کی نماز الگ ہے؟ نہیں میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہم بھی 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، طریقہ ایک ہی ہے۔ بریلوی کے بھی نماز پڑھنے کا وقت، اوقات وہی ہے، طریقہ وہی ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ان کے بھی حج کرنے کے وقت مقرر ہے، ہمارے بھی حج کرنے کے وقت مقرر ہے۔ ہمارے اوپر جو حج فرائض ہوں گے، جو شرائط ہیں، وہ شرائط ہمارے پر بھی لاگو ہوتا ہے، وہی شرائط سب مسلمانوں کے اوپر لائق ہوتا ہے۔ روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان میں ہمارے اوپر جو فرض کیا ہے، اس کے اوقات وہی ہے، اسی وقت میں، اسی مہینے کے اندر ہم بھی روزہ رکھتے ہیں اور لوگ بھی روزہ رکھتے ہیں۔ پھر میرے محترم بزرگوں اور دوستو، جب مسلمانوں کے سارے احکام ایک ہیں، جب مسلمانوں کے سارے احکام ایک ہیں، پھر ہم اور آپ خاندان کے نام پر، مسلک کے نام پر کیوں بٹے ہوئے ہیں؟ ہمیں اور آپ کو متحد ہونے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔